السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رانا ادیب۔ اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں، اور انہی تمام خبروں پر تجزیے اور تبصرے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہی مختصر اور جامع تعارف لفظوں اور تجزیہ کے ماہر میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مصروفیت کے باوجود وقت نکالا آپ نے، تھینکس الاٹ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر، بلکہ خبر کیا ہے تو زبان زد عام وہ چیز بن گئی، اور وہ ہے کراچی کے حالات۔ اور سب سے پہلے اگر میں ذکر یا لفظ استعمال کروں تو آفت زدہ صورتحال لگتی ہے کراچی کی، اور یہ آفت زدہ صورتحال میں یعنی ٹریفک جیم، گڑھے پڑ گئے شاہراہیں، صرف نام کی رہ گئی ہیں شاہراہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ میں اوور آل سچویشن کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا جزوی بھی جائیں گے، لیکن سب سے پہلے کراچی کی صورتحال یعنی آفت زدہ لگتا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کراچی کے بد نصیبی ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ اور کراچی شہر کے ساتھ کہ اس کے دعوے دار بے شمار صرف دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کہ یہ شہر ہمارا ہے، اور جنہیں ووٹ ملتا وہ تو دعویٰ کرتے ہیں، جنہیں ووٹ نہیں ملتا وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بزور طاقت بزور قوت یہ ووٹ چرا لیے جاتے ہیں۔ تو سب مل کے اس شہر کو نوچ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں اس شہر کو اپنے مفادات کی خاطر۔ یہ جتنی بارش آئی، دیکھیں جتنی بارش آئی ہے یہ اچھے سے بڑے شہر میں بھی ہوتا تو صورتحال ہونی تھی، لیکن ہاں اس نوعیت کی شاید نہیں ہو پاتی جس طرح سے ابھی اس شہر کے ساتھ ہو چکا ہے کراچی کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ جب اس شہر میں جس کی حکومت ہے اور جس کی حکومت نہیں ہے، جو اقتدار میں ہے جو اپوزیشن میں ہے، وہ سب مل کے ان سب کی نگاہیں ان چیزوں پر ہوتی ہیں کہ بآسانی کہاں سے پیسہ بٹور سکتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ پوسٹنگ کرایا کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے مل جائے صرف ہمیں پوسٹ، کراچی میں کوئی تھانہ مل جائے، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی ڈیپوٹیشن پہ ہم چلے جائیں۔ جیسے حالیہ ابھی بھی دیکھیں ایک کہاں سے ڈیپوٹیشن کے اوپر ڈی سی لگایا گیا ہے۔ تو یہ اس شہر کے ساتھ یہ المیہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ بدقسمتی ہے، دعوے دار جو ہیں وہ دعویٰ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دولت ہماری ہے۔ اچھا، پھر اس شہر کا جو بٹوارہ کیا گیا ہے، ایک شاہراہ ایک جا رہی ہے شارع فیصل، رائٹ پہ کوئی کسی کا حق ہے، لیفٹ پہ کسی کا حق ہے، کہیں کنٹون بورڈ آ جاتا ہے، کہیں ڈی ایچ اے آ جاتا ہے، کہیں کے ایم سی آ جاتا ہے، تو کہیں لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ جاتی ہے، کہیں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ جاتی ہے، تو کہیں دوسرا آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ایک ہے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اتھارٹی نام تو اتھارٹی ہے لیکن اتھارٹی کسی اور کے پاس ہے۔ اگر دیکھیں ایک ون ونڈو آپریشن ہوگا، اختیارات ایک کے پاس ہوں گے تو کام بھی ہوگا، جواب دہی بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے سب ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، پانی جمع ہے، نالے بھر چکے ہیں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نالے صاف کرنا ہماری ذمہ داری، کچرا اٹھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا جی، کچرا اٹھائے گا، یہ ڈم کہاں کرنا ہے، ڈم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کیا گیا ہے، اس شہر کو تقسیم در تقسیم۔ ندیم صاحب، سوال تو یہ ہے کہ آخر ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ ایک دن کے لیے بھی کوئی شخص اگر کسی چیز کی اتھارٹی کی ذمہ داری لیتا ہے یا اس کے ذمہ لگتی ہے تو ذمہ دار تو وہ ہے، ذمہ دار ہے، لیکن بات یہ نا جس طرح سے میں نے کہا نا تقسیم کی گئی، اس شہر کو سمجھنا پڑے گا جغرافیائی سطح پہ اس شہر کو کس طرح سے۔ دیکھیں 2.5 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے اس شہر کی، لیکن اسے تقسیم آپ دیکھیں شہر میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کسی اور کے دائرے اختیار میں آتی جگہ، بیچ میں پہنچتے ہیں وہ کوئی اور دعوے دار ہے وہاں کا، جو جتنے لوگ ہیں سب ایک دوسرے کے کندھوں پہ رکھ کے چلا رہے ہیں، وار کر رہے ہیں، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، پھر آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ جب باز پرس کی جاتی ہے تو بولتے ہمارے پاس اختیار ہی نہیں تھا، جب اختیار ہی نہیں تھا، بے اختیار آپ تھے تو پھر کیوں بیٹھے تھے؟ اس وقت کیوں نہیں آپ نے احتجاج کیا؟ بعد میں آپ بھلے پیپر جمع کریں، ہاتھ میں اٹھائیں پیپر اور پھینک دیں، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ نے 4 سال اتنا وہاں پہ میئرشپ کی، اس کے بعد کیا کیا؟ پھر 2 دن اور ایکسٹینشن وہ کیوں ہوئی؟ یہ ساری چیزیں ہیں، اس جانب دیکھنا ہوگا۔ جس قدر پانی شہر میں کھڑا ہے، یہ پوش علاقوں، پہلے تو تھا نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، لائنز ایریا۔ میں ندیم صاحب ادھر جانے سے پہلے میں ایک سوال ضرور رکھوں گا کہ آخر یہ نمائندے عوامی ہیں،
یعنی عوام کو جواب دے تو ہیں، اب کہاں پہ آپ کو کمزوری نظر آتی ہے؟ کیا نمائندے جواب دے نہیں پاتے یا عوام ہی جواب لے نہیں پا رہی؟ سسٹم اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں احتساب کیا جا سکے. ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ کرپشن فری ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، احتساب کا عمل نہیں کیا جاتا ہے. یہاں جو جتنا کرپٹ ہوگا وہ اتنی شدت کے ساتھ پریس کانفرنسیں کرتا ہے، اسی شدت کے ساتھ مخالفین کے اوپر الزام تراشیاں کر رہا ہوتا ہے. جب دوسری ہی پارٹی جو مخالف پارٹی ہے جس کے خلاف آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر وہ اس پارٹی کے خلاف بیانات دینے لگتی ہے، پھر باقاعدہ پروف کے ساتھ آتی ہے کہ اتنے ٹھیکے لیے ہیں، کوئی سی ایم ہاؤس میں لے رہا ہے، کوئی گورنر ہاؤس میں ٹھیکے لے رہا ہے، اور پھر سیاست بھی کی جا رہی ہے، پھر زمینوں پہ قبضے، پھر نالوں کے اوپر جو آبادیاں بسا دی گئی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے این او سی جاری کی ہے؟ ہم ابھی یہ تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ دیکھیں شاہراہیں ساری تقریباً کراچی کی بالخصوص ڈی ایچ اے اور کلفٹن کی شاہراہیں جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ سب ٹوٹ گئی ہیں. اچھا اس کا احتساب کون کرے گا؟ ہم یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ شاہراہیں ٹوٹ گئی ہیں، اس میں مٹیریل لازمی سی بات ہے ناقص استعمال کیا گیا ہوگا. اچھا اب اس پہ دستخط کس نے کیے؟ جو کانٹریکٹ دیا ہے اس پہ کس کے سائن ہیں؟ اسے نہیں پکڑا جائے گا کیا؟ یا صرف جو کانٹریکٹر ہے؟ بات وہی ہے، ہم وہ سانپ گزر جاتا ہے، بعد میں لکیر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے، کیا تھا، کہاں سے آیا، کہاں سے گیا. نہیں، کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر کیوں کہ ہماری ایک بہت شارٹ میموری ہوا کرتی ہے. سانے اتنے ہوتے ہیں پاکستان میں، بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر نہیں ہوتے تو پیدا کر دیے جاتے ہیں، جو نان ایشوز کو ایشوز بنا کے پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ وہی شہر ہے، اس شہر میں کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پہ، کبھی لسانیت کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ تصادم کرائے گئے، وہاں قتل و غارت گری ہوئی ہے، کبھی بھتے کے نام پہ ہر طرح کی ہوئی ہے. اس کو اس قدر تقسیم کر دیا ہے. پھر جب یہ صورتحال ہوتی ہے، وبائی امراض آ جاتے ہیں، یا یہ جو بارشوں کا جو سلسلہ اتنی شدت کے ساتھ آیا ہے، اس میں بھی دیکھیں تقسیم نظر آ رہی ہے آپ کو. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. لیکن جن عوام کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ ہر دور میں یکجا ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ہاں جو ایلیٹ کلاس مینز وہ ہے جو اقتدار میں رہتے ہیں، جو ووٹ لے کے آتے ہیں یا وہ ڈلوائے جاتے ہیں، جس طرح سے بھی آتے ہیں، وہ اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں دے رہتے ہیں. وہ عوام کو مزید تقسیم ذکر کر رہے ہیں نا. ایک تو وہ لفظ اچھا ہے ذاتی مفادات، اور وہ عہدہ یا سرکار یا کسی بھی حوالے سے نمائندے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے بھی نمائندے ہیں یا ذاتی مفادات کا جو گھمسان کا رن ہے، اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ عوام تو پس گئی، عوام تو نظر انداز ہو گئی، عوام جائے گی کہاں؟ دیکھیں عوام تو پس گئے. یہی وجہ ہے پہلی بار ہم نے دیکھا کراچی میں جو کنٹونمنٹ بورڈ کے خلاف، کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے خلاف جس طرح سے احتجاج کیا گیا، ماضی میں مثال نہیں ملتی. وہ پوش ایریے ہیں، یہ ڈی ایچ اے اور کلفٹن وہ پوش ایریے، ان کی آبادیاں اس وقت بڑی ہیں جب کراچی میں فرقہ واریت اور لسانیت کی بنیاد پہ ہنگامہ آرائی، قتل و غارت گری کرائی گئی تھی. تو لوگ ان علاقوں سے گلستان جو صاحب استطاعت تھے، جو حیثیت رکھتے تھے، وہ اپنے گھروں کو اونے پونے داموں بیچ کے کلفٹن ڈیفنس میں شفٹ ہو گئے تھے سارے لوگ، کہ وہاں پہ سیکیورٹی ہے اور وہاں پہ یہ پانی کا مسئلہ نہیں، بجلی نہیں جاتی، کم سے کم موبائل گھر پہ نہیں چھنتا، اور گھروں کی دہلیز پہ قتل نہیں ہوتے تھے. اس بنیاد پہ وہاں ان کے ریٹس بھی کئی گنا اوپر چلے گئے تھے. تو یہ میں بولتا ہوں یہ دونوں کا ملاپ ہے. یہاں پہ تو میرا ایک سوال بنتا ہے، کیونکہ آپ بھی وہیں پہ رہتے ہیں، آپ نے وہ ماحول بھی دیکھا ہوا ہے، تو آخر صبر کیوں جواب دے گیا؟ صبح یوں جواب دے دیا. دیکھیں جب گھر کے اندر پانی جمع رہے گا، آپ نے جمع پونجی آپ کی صرف اس پانی کی وجہ سے برباد ہو جائے گی، گھر میں بیماریاں پھیل جائیں گی. جب آپ کے واٹر ٹینک جو ہے اس میں گندا پانی بھر جائے گا. دیکھیں بارش کا پانی قابل برداشت ہے، لیکن جو غلاظت گھر میں آتی ہے، جو آپ کی جو سیوریج لائنیں وہ چاکڈ ہیں، وہ پانی اس میں نہیں جا رہا، وہ بھی پانی ابل کے آپ کے گھروں کے اندر جب ٹہل رہا ہوگا، وہاں گھروں کے اندر ابل رہا ہوگا، تو کیا صورتحال آپ کے گھر میں ہوگی؟ آپ کی گاڑیاں وہ تیر رہی تھی، تو اس میں کون ذمہ دار ہے؟ جو ٹیکس لے رہے ہیں، بھاری بھرکم ٹیکس لے رہے ہیں، آپ باقاعدگی کے ساتھ ٹیکس چالان آ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے جو بڑے اسکول چینز ہیں ان کے فیس چالان ای میل کے تھرو آ جاتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر آ جاتے ہیں. اچھا بینک اگر بند ہے،
بینک کام نہیں کر رہے، وہاں پہ رش لگا ہوا، تو آپ آن لائن ٹرانسفر کر دیں. یعنی یہ فیسلٹی فراہم کی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح سے یہی ٹیکس کا نظام بھی ہے، لیکن وہ کنورٹ نہیں ہو رہا، جو عوام کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے پہ استعمال نہیں ہو رہا. تو یہ المیہ ہے. اسی کی وجہ سے لوگ باہر نکلے گھروں سے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. لیکن وہاں وہ نیچا علاقہ ہے، یہ کلفٹن اور ڈیفنس کا نیچا ایریا ہے سارا، اور یہاں پورے ڈیفنس کا تقریباً پورا ہی وہاں پہ پانی بھر چکا تھا لوگوں کے گھروں میں. جتنے بھی جو ایکسٹینشن کی گئی ہے فیز 7 کی، اب دیکھیں نا پانی کو روک کے، تو پھر یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جرات تو کی، یعنی احتجاج تو سامنے آیا، بات یہ لیکن اتنے مطالبے، استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا انہوں نے کنٹونمنٹ انتظامیہ سے، چیف یہ چیزیں بنتی ہیں، یہ چیزیں بنتی ہیں، اور مہذب معاشروں میں اسی طرح کے مطالبے ہوتے ہیں. اور بہرحال مہذب معاشروں میں خیر مطالبہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی خود ہی مسائل حل کرتے ہیں. وہ استعفی بھی دے کے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ٹرین کا حادثہ ہو، اس میں 50 لوگ بھی مر جائیں، یا کوئی دہشت گردی ہو، یا فیکٹری میں آگ لگ جائے 250 لوگ بھی مر جائیں، تب بھی ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوتا. یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے ہمارے ہاں. اس جانتے کہ سسٹم کو جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے یہ ساری صورتحال رہے گی. اور ون ونڈو آپریشن، یعنی کہ ایک ہی ادارہ ہونا چاہیے، اتھارٹی، جس کو معلوم ہو اگر سڑک کھد رہی ہے تو اس کا ذمہ دار ایک ہی ہونا چاہیے، KDA ہی ہونا چاہیے، کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہونا چاہیے، یا KMC ہو، کوئی بھی ہو، ایک ادارہ ہو. جب لائن کھدے گی تو وہ کسی سے پرمیشن لینی پڑے گی، روڈ بنے گا اس کے اپروول کوئی اور دے گا. سڑک کے رائٹ سائڈ پہ اگر آپ نے ملبہ ڈالنا ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے. الٹے ہاتھ پہ اگر آپ نے ملبہ وہاں پہ ٹھکانے لگانا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے. تو یہ جوتیوں میں جو سلسلہ کیا ہوا یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ایک سمت میں جانا ہوگا. یہی وجہ ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے دائرے اختیار میں ہر چیز آتی ہے، وہ اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. وہاں مسئلہ یہ کہ وہی بات ہے کہ سونے کی چڑیا ہے، ہر کوئی اپنے مفاد میں پالیسیاں بنا رہا ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ ہے وہ اپنی خود مختاری چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے وفاق مداخلت نہ کرے. لیکن دوسری طرف وہی سندھ حکومت ہے بلدیہ کو اختیارات نہیں دینا چاہتی ہے، جو KMC اس کے اختیارات نہیں دینا چاہتی ہے، میئر کو اختیارات نہیں دینا چاہتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ میئر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی استعمال نہیں کر رہے. وہ اختیارات جس کا اختیار نہیں ہے، یہ یعنی کہ جو آپ نے تجاوزات قائم کرانی ہے وہ ضرور اس کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن جو اختیارات آپ کے پاس ہیں، شہر میں صفائی مہم کے اختیار آپ کے پاس ہے، وہ آپ نہیں کراتے. تو یہ ہمارے پاس ہے. میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ ہر کسی کا سچ اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر کسی اختیار اپنا اپنا ہوتا ہے. اپنے اختیار کی بات تو کرتا ہے لیکن دوسرے کو اختیار دیتے ہوئے جان جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہاں سے ان کا سسٹم سارا رک جائے گا، چاکٹ ہو جائے گا، کہ وہاں سے جو کمائی ہونی ہے وہ دوسرا کیسے لے کے جائے. تو یہ گفتگو یہیں سے جاری رکھوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا مجھے. ناظرین پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ڈیٹول کووڈ-19 وائرس کے خلاف مؤثر. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ ہم ہمیشہ کی طرح مل کر لڑیں گے، اپنے ہاتھوں، اپنی زمین اور گھروں کو صاف رکھ کے. یہ جنگ ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے. ڈیٹول کووڈ-19 وائرس کے خلاف مؤثر. Listen, بہت بزی ویک ہے. I hope you're ready. I am ہمیشہ ready کیونکہ ویک دے مجھے پورے ہفتے کے لیے سلکی اسموتھ اسکن so that I can live, inspire, lead, play the 7 days of silky smooth skin. Just read it. اب ہاپیک رینج کرے کووڈ-19 کرونا وائرس کا بھی خاتمہ. رابن بلیچ ملٹی پرپز کلینر کرونا وائرس کے خلاف مؤثر. کیا آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کے جراثیم آپ کے فرنیچر پر موجود ہو سکتے ہیں. رابن بلیچ ملٹی پرپز کلینر کرے آپ کے فرنیچر سے 99.9% جراثیم کا خاتمہ. رابن بلیچ ملٹی پرپز کلینر کرونا وائرس کے خلاف مؤثر. تیز 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 یہ ہاتھ چلائے، تیز 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 سب کچھ کرے. بریانی بڑی تیزی سے بنائے، داغ بھی نکلیں گے تیزی سے. نیا سرف ایکسل 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز. سرف ایکسل. اب ہاپیک رینج کرے کووڈ-19 کرونا وائرس کا بھی خاتمہ.
70 साल से हमने मिलकर अपने घरों को जरासीम से महफूज रखा है। इस वक्त का तकाजा है कि हम ये आदत बरकरार रखें, अपने घरों और ज़मीन को जरासीम से साफ रखें ताकि तहफ़्फ़ुज़ दे सकें अपने प्यारों को। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तज़ियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, तज़ियाकार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब। नदीम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी क्लिफ्टन की, और वो इलाके जो बड़े पोस्ट हैं वहां पे भी एहतजाज शुरू हो गया। लेकिन एक सवाल है कि ये लोग, कुछ तबका है जिन्होंने महसूस किया है कि वो टैक्स पेयर हैं या कुछ भी कर रहे हैं और उन्हें एहसास हुआ और वो बाहर आ गए, एहतजाज शुरू कर दिया। लेकिन 2-2.5 करोड़ से जायद की आवाम है वहां पे। आपको लगता है कि ये दायरा कार कुछ वसी होगा, एहतजाज बाकी इलाकों में भी शुरू होंगे और नजर आएगा कुछ आवाम में शऊर आता नजर आ रहा है? देखें, हर चीज की हद होती है, तो जब वो हद बढ़ जाती है तो फिर इसी तरह के हालात और वाक़यात का सामना करना पड़ता है। ये भी लोग देखें अपने काम धंधे छोड़ के किस तरह से वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने एहतजाज किया है। उसमें शुरू में देखें आप कम लोग थे, उसके बाद जैसे जैसे लोगों को पता चला फिर लोग बढ़ते गए वहाँ पे। बात यह है कि जिसे परेशानी है वो तो रिएक्ट करेगा ज़रूर, उसको करना भी चाहिए, उसका हक बनता है। लेकिन हाँ, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों? आप टैक्स दे रहे हैं। आप जब आप 1 महीने बिजली का बिल जमा ना कराएं तो आपकी बिजली काट दी जाती है। आप टैक्स जमा ना कराएं तो मसला हो जाता है। या इसी क्लिफ्टन और डीएचए के अंदर आपके घर के बाहर कोई प्रोग्राम हो रहा है, बगैर इजाजत के आप टेंट लगा देंगे तो फौरी गाड़ी आ जाती है। अच्छा, फिर उस घर लेकिन ऐसी सूरत हाल में ऐसे भी बासर लोग, उनके टेंट्स लगे हुए हैं बाहर, गलियां बंद की हुई हैं, वो लगे रहते हैं, उसको कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा, फिर आपके घर में आप थोड़ा सा कोई चेंजिंग करा रहे हो, बजरी पड़ी है, तब गाड़ी आ जाएगी। अभी सड़कें टूट गई, घरों में पानी भरा हुआ है, तमाम यानी तकरीबन डिफेंस के हर एरिया के अंदर यही सूरत हाल थी, घरों में पानी भरा हुआ है 2-2 फीट का। तो ऐसे में किधर है डीएचए वाले, वो कहाँ चले गए? अच्छा, फिर देखें सड़कें सारी तकरीबन सारी सड़कें वो टूट चुकी हैं, सारी सड़कें। तो इसका कहाँ होगा, कब चीजों के बेहतर की जाएगा? यही सूरत हाल क्लिफ्टन में भी है, वहां भी यही हुआ। गाड़ियां तैर रही थी कंपाउंड्स के अंदर, लोग घरों में पानी भरा हुआ था। तो कहाँ है? जब इतना आप टैक्स ले रहे हैं, किस मद में ले रहे हैं, उसका ऑडिट किधर है? कब आपने बताया? फिर पानी लोग जहां पे डीएचए पानी लोग खरीदते हैं, ये भी देखें आप, पानी डीएचए में खरीदा जाता है, लोग टैंकर से पानी मंगवा रहे थे घरों के अंदर। अब वो जब उनके टैंकों में भी गंदा पानी भर गया होगा तो वो उनके घरों का आप हाल और हालात देखे ना क्या होंगे। वो एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे? कि जब जिनका काम है, जो टैक्स ले रहे हैं, मुख्तलिफ मद में पैसे ले रहे हैं, माहाना तौर ले रहे हैं आप पैसे उनसे, सिक्योरिटी के नाम पे, कभी मेंटेनेंस के नाम पे ले रहे हैं पैसा, तो वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा आखिर? वो किन हालात और वाकयात के लिए था? इससे भी कोई बदतर अल्लाह ना करे कि हालात ऐसे पैदा हो। लेकिन नदीम साहब, सवाल तो वाकई ये बनता है ना कि वो वहां पे तो सेफ होने गए, या यूं कह लें कि बसने या रहने गए थे, डूबने थोड़ी गए थे। और दूसरा एक और अहम सवाल ये बनता है कि वो लोग जो मूव नहीं कर पाते, फिर उनका पुरसाने हाल क्या है? तो बात यही हो रही है। इसीलिए देखा होगा सोशल मीडिया पे लोगों ने वो बनाया था, एक ही सफ में खड़े हो गए हैं डिफेंस और सरजानी वाले या न्यू कराची वाले, इस तरह के जो एरिया हैं। अच्छा देखें, एक तो ये चीज़ है, ये चीज़ अपनी जगह है, लोगों को रिएक्ट करना चाहिए, पुरअमन तौर पे बात करनी चाहिए, एहतसाब तो होना चाहिए ना। जो टैक्स दे रहे हैं लोग, उसका आपको ऑडिट कराना चाहिए, बताना चाहिए इतना टैक्स लिया, ये किस किस मद में खर्च हुआ है टैक्स सारा, फिर ये कहाँ जा रहा है। इस शहर के जो हालात इस तरह ये बेहतर नहीं हो सकते अनलेस अनटिल के वन विंडो ऑपरेशन शुरू ना कराएं। एक ही अम्ब्रेला के नीचे हर चीज होनी चाहिए, हर किसी की अम्ब्रेला अपनी अपनी है, हर कोई अपने अम्ब्रेला के नीचे खुद मुख्तार है, उस अपने एरिया में किसी को आने नहीं देते, यानी किसी को काम नहीं करने देते। जहाँ ये सूरत हाल, ये आप रहने वालों के हवाले से बात कर रहे हैं या अथॉरिटेरियंस के?
نہیں اتھارٹی علاقوں کی جو تقسیم ہے وہ ایک وقت تھا، وہ ایک وقت گزر گیا، ایک فیز کراچی نے دیکھ لیا کہ وہ ایک تھا کہ دوسری گلیوں میں آنا جانا بھی ایک پرابلم ہوتی، 9 ریاض بھی تھے سارے، وہ تو شکر ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ بات یہ ہے اتنا لوگوں کو تقسیم کیا گیا، اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں کہ کبھی زبان، کبھی مذہب، کبھی رنگ، نسل، کبھی برادریوں کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کیا گیا۔ لیکن پھر بھی دیکھیں کل کا مظاہرہ جو تھا وہ اس بات کی گواہی ہے کہ لوگ ان لوگوں کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، مزید وہ تقسیم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جتنی تقسیم ہوگی اتنا ہی اس قسم کے لوگوں کی جو ذمہ دار ہیں ان حالات کے، اس نہج پہ پہنچانے والے حالات کے، وہ نہیں چاہتے کہ عوام یکجا ہوں، عوام ایک ساتھ بیٹھے سوچیں اور ان سے احتساب کا مطالبہ کریں ان کا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی بنیاد پہ یہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال لیکن تو یہ کہ وہ سوچ آگے بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اسپیسیفائڈ علاقہ ہے، لیکن باقی علاقوں میں بھی لوگ جاگیں گے، شعور آئے گا۔ آپ دیکھیں ابھی تو پانی ابھی بھی اترا نہیں ہو رہی، لیکن وہ کہ کمی کافی حد تک آ گئی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں اولڈ ایریا اس کی تو بات ہی نہیں کر، اولڈ سٹی ایریا وہاں پہ ہے۔ جب شروع میں جس دن یہ بارش ہوئی تھی پانی گیا تھا، اس دن میں نے کہا تھا کہ اس پورے شہر کو اس میں یعنی کہ ایک آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، ہنگامی حالات ڈکلیئر آپ کو کرنا چاہیے۔ اس دن کہا تھا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مونسون کا پہلا سیزن، وجہ یہ جس طرح کے حالات میں دیکھ رہا تھا بڑے یعنی تباہ کن حالات تھے، اس وقت پانی اترا نہیں تھا۔ دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے اولڈ ایریا کا اس شہر میں کہ سینکڑوں عمارتیں مخدوش ہیں، سینکڑوں عمارتیں مخدوش حالت میں ہیں۔ جب پانی نکل جائے گا، جن کی بنیادیں مزید کمزور ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا، اس جانب تو بھی توجہ نہیں گئی ہے۔ پھر ایک اور چیز، اور بہت ساری عمارتیں پانی کی وجہ سے گری ہیں، اور قریبی جتنی ساتھ مرتکہ عمارتیں تھیں ان کا بھی نقصان ہوا کہ انسان کی حوث کبھی ختم نہیں ہوتی۔ چھوٹی سی جگہ پہ پلاٹ ہوتا، اسی پہ 10 منزلہ یا 8 منزلہ عمارتیں کھڑی کر دیں گے اور جوڑ کے اور گیپ نہیں دیں گے، اور پھر وہیں وہ پانی جب بنیادوں میں جاتا رہے گا، رستا رہے گا تو کمزور ہو جائیں گی۔ تو ابھی لیکن اس وقت پورے شہر ہی تقریباً ڈوبا ہوا تھا، تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ پھر آپ وہ دیکھیں جتنی مارکیٹ سے ساری آپ کی یہ اولڈ ایریا میں ساری مارکیٹ ہے وہ سب تباہ ہو گئی، تاجر برادری کتنا نقصان ہو چکا، اس کا ذمہ دار کو دیکھیں۔ جب بھی کوئی آفتیں آتی ہیں، ناگہانی واقعات جب بھی پیش آتے ہیں تو اس میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کا نقصانات کا ازالہ کرے، ان کے ساتھ کھڑی ہو حکومت۔ لیکن اس جانب کچھ ہمیں ابھی سر دست اس طرح سے نظر نہیں آ رہا۔ ہاں کل یہ ضرور کہا گیا ہے کہ نقصانات کا تعین کیا جائے مخصوص علاقوں کے اندر، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ نقصانات کا تعین تو اپنی جگہ پہ ہے، پہلے تھوڑا سا تاثرات یا یوں کہہ لیں کہ حالات پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا تبصرہ ہو جائے، اور ان میں سب سے اہم بات بجلی اور پانی کی ہے۔ پانی کی قلت بھی بہت ہے، اور ساتھ میں بجلی کی پہلے تو آنکھ مچولی تھی، اب تو کئی روٹ سے بند ہے، اور یہ روشنیوں کا شہر ہے جو ہر وقت روشن رہتا تھا، اور آپ نے وہ خوبصورتیاں دیکھی ہیں نہ؟ دیکھیں بالکل روشن رہتا تھا، لوگ اسی روشنی کو دیکھنے جاتے تھے اور پھر اسی شہر میں ہی بس جاتے تھے، دل نہیں کرتا تھا۔ بولتے ہیں جس نے کراچی دیکھ لیا ہے، جو کراچی تھوڑے عرصے بھی رہا، وہ پھر کراچی اس کا اپنا شہر ہو جاتا تھا، اور وہ شہر اتنی وسعت رکھتا ہے وہ شہر کہ جو جس علاقے سے وہاں پہ آتا ہے اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اور اس کو یکساں یعنی کہ یکساں اس سے کام کی اپرچونٹی دستیاب ہوتی ہے۔ وہ جو جہاں چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، گھر بھی خرید سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، کاروبار بھی کر سکتا ہے، اس شہر کی یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہاں جس طرح سے اب ہو گیا ہے، بغیر پلاننگ کے ہر چیز چل رہی ہے، نئی آبادیاں آپ بسا رہے ہیں، جو پہلے سے جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں آبادیوں میں، ان کا پانی وہ تقسیم ہو رہا ہے۔ پھر جو سیوریج لائنیں ہیں جو بنی تھی پہلے لیٹ سپوز 1000 لوگوں کے لیے، اب وہ 1 لاکھ لوگوں کی تو سکت نہیں رکھتی، وہ وہاں سے نکاسی اب نہیں ہو سکتا، پانی کہاں سے ہوگا؟ نیا سسٹم تو بنانا ہوگا، انفراسٹرکچر۔ بات یہی آ جاتی ہے پھر کہ لیک آف پلاننگ، کہ آپ نے کبھی منصوبہ بندی کی ہی نہیں، آخری بار نقشہ کب بنا تھا، نقشہ کہاں ہے شہر کا، تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اسی لیے تباہی ہوئی زیادہ کی بات کر رہے ہیں، یہ ہر سال کی صورتحال سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہر حال میں کچھ نہیں کرتے پلاننگ۔
تو بات وہ یہی ہے، جب آپ نئی نئی آبادیاں بناتے رہیں گے، یعنی کہ بااثر طبقات کے لیے انہیں این او سیز بھی جاری ہو جائیں گی، تو پھر کہاں ہوگا؟ یہ وہی شہر ہے، آپ بولے پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، یہاں بوندا باندی، ذرا سی بوند پڑتی تھی تو بجلی بند کر دی جاتی تھی۔ بند کیا کر دی جاتی؟ ان کے اتنی سخت نہیں رکھتی، فیڈر سارے ٹرپ کر جاتے ہیں۔ اکثر ہی دیکھا پانی، اسی وجہ سے پانی کی بھی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا۔ اب تو پانی ہے ہر جگہ، دیکھیں ہر جگہ پانی ہے اس وقت، تو پینے کا پانی نہیں ہے۔ جب پہلے بھی لوگ خرید رہے تھے پانی، دیکھیں ایک الگ اسکیم ہے یہ، اس شہر میں سب لوگ پینے کا پانی یہ نلکوں کا پیا کرتے تھے، اب تو پورے پاکستان میں یہ نوبت آ گئی، سب کے ایک سمبل بن گیا، ہر کسی کے ہاتھ میں منرل واٹر کی بوتل ہوتی ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے، نیپرا نے جرمانہ عائد کر دیا ہے کہ الیکٹرک پر 20 کروڑ کا اور 15 دن میں ادائیگی کرنے کا۔ ماشاءاللہ، یہ بالکل اسی طرح سے ہوا جیسے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا، تو 5-6 کمپنیوں کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا گیا تھا، فوری طور پہ ادائیگی کا کہا گیا تھا ان سے، اور اس کے بعد پیٹرول کی پرائس کتنے بڑھ گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تو صرف ایک، آپ کو لگتا ہے یہ پیش خیمہ ہے، کوئی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گا عوام کو؟ دیکھیں وہی چیز ہے، 15 کروڑ کا کر دیں یا 20 کروڑ کر دیں، یہ جرمانوں سے کیا ہوتا ہے؟ مسائل نکلے گا کہاں سے؟ بات یہی، دیکھیں اوور بلنگ اتنی ہوتی ہے، اگر آپ جمع نہ کرائیں تو آپ کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ہرجانہ بھی لگایا جاتا ہے، مزید پیسے اس میں ایڈ آن کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں یہ صورتحال ہو تو وہاں پہ پھر بہتری کی امید نہیں ہے کہ آپ سے جرمانہ لگا کے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے، پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے، ان کو باؤنڈ کیا گیا، ایون وزیر اعظم نے بھی کہا، میں نہیں بات کر رہا اسد عمر کی، وزیر اعظم نے بھی پہلے کہا ہے، وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تو واضح طور پہ بولا ہے کہ کراچی میں عوامی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، تو وزیر اعظم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، کھولیں تو صحیح نا، پہلے کھول کے ان آنکھوں سے دیکھیں تو صحیح شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ اتنے دن 5 دن ہو گئے، ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، ان کو مشکل میں نہیں چھوڑ سکتے۔ وہاں پہ کتنی سیٹیں آپ کی ہیں، کون سا منسٹر کہاں گیا، صرف لالی پاپ دے کے چلے جاتے ہیں، اور ابھی بھی دیکھیں 5-6 دن گزر گئے، ابھی بھی وزیر اعلیٰ نہیں جا رہے۔ آج آرمی چیف نے جانا ہے، اور وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے دورہ کرنا ہے، وزیر اعظم کو تو ابھی بھی جمعرات کو یہ غالباً۔ تو ایسی صورت دیکھیں، عوام کی بات ہے کہ اتنے دن تو ہو چکے ہیں، مزید کیا مسائل چاہیے؟ ایک علامتی طور پہ آپ کو کھڑا ہونا پڑتا، آپ نے کچھ کام نہیں کرنا پڑتا، پانی آپ نے نہیں نکالنا پڑتا، لیکن آپ کھڑے ہو جائیں نا، کم از کم کھڑے ہو جائیں ساتھ میں، تو عوام کو ڈھارس ہو جاتی ہے۔ جیسے بھی دیکھیں آرمی کے جوان وہاں پہ علاقے میں کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر، تو دیکھیں وہ پورے شہر کا پانی نہیں نکال سکتے، پورے شہر کے نالے صاف نہیں کر سکتے، جن کا کام ہے انہیں کرنا ہے، لیکن ایک علامتی طور پہ کم سے کم کھڑے تو ساتھ ہیں، گود میں تو اٹھا کے بچوں کو باہر نکال رہے ہیں پانی سے، جو تھوڑا بہت انتظامیہ کہاں ہے؟ بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کھڑے تو ہوں کم سے کم۔ جب پہلی بار یاد ہے جب نالے صاف کرنے کی بات آئی تھی، یہی لوگ ہیں جو اختیارات کا رونا رو رہے تھے، اختیار نہیں ہے، اس کے بعد کھڑے ہو گئے تھے، سارے کے سارے آ کے کھڑے ہوئے تصویریں کھنچواتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ تو جہاں یہ صورتحال ہو، یہ ہپوکریسی ہو، تو وہاں بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ آپ جس کے پاس، تو یہ بھی ندیم صاحب کہہ رہا ہے کہ ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا وفاق، وہ کراچی کی شہری دیکھ رہے ہیں کتنی ترقی ہو رہی ہے، کون کون کیا کیا کردار ادا کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہیں۔ نہیں، اب تو ایسی صورتحال پہ یہ کہنا کرے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی سوچ، ایسی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی؟ آپ دیکھیں کتنی تباہی ہو گئی ہے اس شہر کے اندر، سارے میں پورا انفراسٹرکچر، پہلے خیر انفراسٹرکچر تو پہلے وہ تھا بھی نہیں اس طرح سے، لیکن جو بھی زندگی تو چلتی تھی نا، ایک زندگی رواں دواں تھی، رمق تھی، لیکن اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے، تمام شاہراہیں تقریباً وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، جو انڈر پاسز سے ان کی حالت آپ جا کے دیکھ لیں، اس شہر میں دیکھیں، یہ یعنی کہ دنیا کا 5واں 6واں بڑا شہر ہے، اور اس کراچی شہر سے درجنوں ملک چھوٹے ہیں، درجنوں ملک دنیا کے اس سے چھوٹے ہیں۔ اس شہر کا حال دیکھیں جو اس ملک کو معیشت کا پہیہ چلا رہا ہے، 70% ریونیو دیتا ہے وہ شہر، اس شہر کی بجلی نہیں، پانی نہیں، ATM مشینیں وہ بند ہو گئی، پیٹرول پمپس بند ہو گئے، ٹریفک جام ہو گئی وہاں پہ، جو صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تاروں کی تنصیب، دیکھیں نا، ٹریفک جام تو وہ اس لیے ہوئی کہ وہ آگے پانی ہے،
تو کیا کریں گے؟ پیچھے گاڑیاں ہیں تو نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے. تو جہاں یہ صورتحال ہوگی تو یہ جو بیٹھے ہیں اسلام آباد میں انہیں دیکھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آنکھیں بند نہیں کر سکتے, تو پہلے کھولیں تو صحیح. آپ آنکھیں کھول کے پہلے دیکھیں تو صحیح شہر میں کیا ہو رہا ہے. جو جیت کر آئے ایون دیکھیں, ایون تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایم پی اے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. پہلی بار دیکھیں یہ ہوا ہے کہ وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں, ان کا بھی احتجاج میں کنٹریبیوٹ رہا ہے. وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے, اب وہ بھی بے بسی کا عالم ہے. تو آپ دیکھیں تو پھر ایسے میں وزیر اعظم اگر بیٹھے نا, آج کیبنٹ کا اجلاس بھی ہے. نقطہ ہے ندیم صاحب, بڑا باریک نقطہ ہے, وہ میں تھوڑا سا اداروں کی طرف جاؤں گا. ادارے بھی تو اچھے خاصے ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایریاز اداروں کے انڈر آ رہے ہیں. کچھ ایریاز ایک ہی روڈ کے شاہراہ کا ایک حصہ کسی ادارے کے اندر, دوسرے کسی, لیکن کچھ تو مجموعی حوالے سے کہ الیکٹرک کی بات کر لیں, واٹر بورڈ کی بات کر لیں, بلدیہ عظمیٰ کی بات کر لیں. یعنی آخر ادارے بھی کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں ادارے وہی کر رہے ہیں جو سیاستدان کر رہے ہیں. چلا کون رہا ان اداروں کو؟ سیاسی بنیادوں پر بھرتی جب ہوگی تو یہی صورتحال ہوگی. میں وہی کہا نا, وزیر اعلیٰ اپنی خود مختاری کا کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وفاق ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے. جب دیکھیں امی تھے, ہم ان کا ہی کہتے تھے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا کرونا سے بچانے کے لیے, سارا وفاق کا سٹانس دوسرا تھا. اس کے مطابق پھر بھی سب نے کہا نہیں ٹھیک ہے جو خود مختاری ہونی چاہیے. تو کیا آیا وفاق نے ان کے ہاتھ باندھ ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو اس مصیبت سے نجات نہ دلائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اب وہ تو کام کیا جا سکتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ اختیارات کا رونا یہ ختم کرنا ہوگا. جو اصل چیزیں عوام کو نہیں معلوم کہ وفاق نہیں کام کرنے دے رہا, یا صوبہ نہیں کام کر رہا, یا میئر کام نہیں کر رہے تھے, یا کے ایم سی کام نہیں کر رہی تھی, یا ڈی ایم سی کام نہیں کر رہی تھی, انہیں مسئلے کا حل چاہیے. صرف یہ ایک چیز ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ جس طرح ایک شہر کو تقسیم کر رہی ہے, اضلاع میں ڈیوائیڈ کر رہی ہے, تو یہ تو آپ مزید لوگوں کو تقسیم در تقسیم کرتے جا رہے ہیں. ندیم صاحب ایک تو وقت محدود ہے, میں صرف مختصر سا ایک جواب چاہوں گا. دونوں حکومتوں کے حوالے سے, چاہے وفاق کی بات کر لیں چاہے صوبے کی بات کر لیں, وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے جس کا یہ ذکر کرتے ہیں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ہوتا ہے نا, آپ سینڈوچ لینے جاتے ہیں, آپ اس کے اندر دونوں سائڈ پہ بریڈ کے پیسز ہوتے ہیں, بیچ میں آملیٹ ہوتا ہے, یا اس میں بھی ٹومیٹو بھی ہوتا ہے, کھیرا بھی لگاتے ہیں, پھر ٹھیک ہے, پھر اس کو بند کرتے ہیں. تو کراچی کے عوام کی اس وقت صورتحال وہ سینڈوچ ہی ہے, وہ پس رہی ہے انہی کے اختیارات اور جو بھی بندر بانٹ ہے اس کے درمیان کراچی کے عوام پس رہے ہیں. یہی ایک میں کے مختصر سے الفاظ میں عوام, میں ضرور یہی سے گفتگو جاری رکھوں گا. ندیم صاحب ایک اور چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری, لیتے ہیں شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں, تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم درا صاحب. ندیم صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے آپ کے عوام پس گئے, لیکن عوام دونوں حکومتوں میں پس گئے, وفاق اور صوبے کی بات ہو رہی تھی. لیکن ایک اور بڑا باریک نقطہ ہے, شہر کراچی. ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, میئرشپ تو ہے. میئرشپ نے کیا کیا؟ 4 سال کا دورانیہ تھا, لوگوں کے بارے میں سوچنا تھا, مراد بھی انہیں ملتی ہیں, اور جن مراد کا ذکر چل رہا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مراد جو سیٹ ہے, جو عہدہ ہے, اس کے تحت بالکل وہ ڈگنیٹی ہے کہ اس کی بالکل ملتی ہے تنخواہ. لازم سی بات ہے, جو فل ٹائم کام کر رہا ہے, آپ ہیں, ہم ہیں, ہمارے ایک سیلری ہے, پیکج ہے, وہ سب کا حق ہے. لیکن ہاں اس یعنی کہ حق کو ادا کرنا چاہیے. جو پیسے مل رہے ہیں, جو سیلری اور جو پریولیج, جو پرکس آپ کو مل رہے ہیں, ان لمیٹڈ پرکس جو مل رہے ہیں, ہاں اس کو آپ نے بالکل اس کے ساتھ اس حق ادا کرنا چاہیے. جو پیسے مل رہے ہیں ہاں وہ دیکھنا ہوگا میں وہ ادا کیا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. میں اگر تھوڑا سا ذکر کروں تو انہوں نے تو آخری دن جو اپنی کانفرنس کی, جو ان کے سوچ کے تابع تھی کہ وہ آخری دن ہے, انہوں نے سب کچھ اٹھا کے پھینک دیا, لیکن کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ جو مراد انہیں مل رہی تھی ان کے بہاف پہ انہوں نے کیا کیا. کوئی جواب نہیں ملا. ہاں بات یہی ہے نا, میں کہا اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. جو آپ کو چیز مل رہی ہے اس کو جسٹیفائی کریں, عوام کے درمیان ہونا چاہیے. جو ساری چیزیں دیکھیں, یہ تو ایک غیر معمولی حالات تھے, یہ اس وقت غیر معمولی. جو معمول کے مطابق تھے
اس دوران بھی نالے بھر جایا کرتے تھے. صرف یہی ہے کہ کراچی کے 368 ہیں یا 400 ہیں یا 600 نالے ہیں یا بڑے نالے 16 ہیں یا 8 ہیں, اس طرح کی فگرز کے اندر الجھایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب بجٹ پاس ہوتا ہے اس کے اندر بھی لوگوں کو ہنسوں کے اندر الجھا دیا جاتا ہے. اصل بات بتاؤ کہ کتنا اثر پڑے گا, کتنا فرق پڑے گا عام افراد کی زندگی کے اوپر. یہاں پہ میں ذکر کروں کہ انہوں نے جو موقف اپنا پیش کیا نا وہ فائلیں پھینکتے ہوئے, ان کا یہ کہنا تھا بڑے لیٹرز لکھے انہوں نے, کبھی وہ وفاق کو لکھ دیتے ہیں, کبھی وہ صوبے کو لکھ دیتے ہیں, کبھی وہ کورٹس کو لکھ دیتے ہیں, وہ تفصیلات ہی دیکھیں. بات وہی ہے, خط لکھنے کا یا ای میل کا جو کلچر ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اپنے پیسے ذمہ داری اتار کے آگے بڑھا دیں, بس کہ جواب آئے یا نہ آئے. ریمائنڈر کے طور پہ آپ نے دیکھیں نا, آج دن میں آپ نے ای میل کر دی, 2 گھنٹے تک جواب نہیں آیا, پھر ریمائنڈر کر دیا, آپ کاؤنٹر لگا دیں, آپ نے کتنے 700 ای میل کر دی یا 800 جواب. آپ کے پاس دور جدید میں آپ رہ رہے ہیں, یہ دیکھیں موبائل ہاتھ میں, آپ اٹھائیں, فون کریں, فون آپ کے پاس ہے, یا آپ چلے جائیں. ایکشن تو چاہیے نا, پرومپٹ آپ کو جب یہ کام نہ کرنے کے بہانے بھی ہوتے ہیں کہ ای میل کر کے آپ چھوڑ دیں. ای میل سمہاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا, لیٹر پہنچا یا نہیں پہنچا, لیکن آپ کے پاس جہاں بھی آپ ای میل کریں آپ کے پاس پورا اسٹاف موجود ہے. بنفس نفیس کسی کے پاس خود چلے جائیں, اس میں کسی کی بڑائی یا یعنی کہ آپ کو چھوٹا پن نہیں ہوگا, یہ بڑائی ہوتی ہے. آپ چلے جائیں کہ عوام, شہر کے عوام ہیں, ان کے یہ مسئلے مسائل ہیں, نالے صاف نہیں ہو رہے, برسات ہونے والی ہے, ایسے میں مسائل ہو سکتے ہیں. نہیں بلکہ میرا تو ایک سوال ہے کہ 4 سال بعد اگر آپ یہی جملہ بولیں گے کہ جی میں نے خط لکھے, خطوط لکھے, جواب نہیں آیا, اور 4 سال بعد انہیں غصہ آیا, انہوں نے پیپر پھینک دیے, تو اگلا جو ایڈمنسٹریٹر آئے گا کیا اس کے لیے بھی یہی وہ ہوگا پلی کہ وہ اگلے وقت دورانیہ گزارے گا اور اس کے بعد سال کے بعد یا اپنا وقت پورا مدت پوری ہونے کے بعد یہ جملہ بول دے؟ میرے خیال میں ابھی جو بھی ہوگا اس طرح شاید سسٹم نہیں ہوگا. ایک مورلی بھی ایک ہوگا اور پریشر بہت زیادہ ہوگا. جو بھی آتے ہیں اس وقت, ان کے بعد اب آتے ہیں عبوری وقت کے لیے, بہت زیادہ پریشر ہوگا. یہ صورتحال اس وقت شہر کے عوام دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو جن گناگو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ماضی میں ایسا نہیں, ہاں ماضی میں یہ تھا کہ جب وہاں پہ قتل و غارت گری, جلاؤ گھیراؤ ہوتا تھا, ایک بڑی عجیب سی صورتحال کا سامنا شہریوں کو ہونا ہوتا تھا, لیکن یہ بھی بدتر صورتحال ہے. اس میں بھی لوگوں کی کتنی جانیں گئی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہاں ان کے خلاف مقدمات ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہو جن کی وجہ سے اگر کرنٹ لگنے سے مرے تو اس کا ذمہ دار بالکل ادارے ہیں. پانی میں ڈوب کے مرے ہیں, نالوں میں ڈوب کے مرے, اس کا ذمہ داری عائد ہونی چاہیے. جن کے انڈر وہ نالے آتے ہیں, جن کی ذمہ داری ہے, ان کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے. بلکہ بڑا اہم جملہ یہ ہے کہ اگر آپ کام نہیں کروا سکتے انویسٹیگیشن تو کروا لیں. کس کے خلاف؟ اپنے خلاف کریں گے کیا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا, اپنے خلاف کون کس نے کی. تو بات ہے, میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا. ندیم صاحب, وفاق کی بات ہو رہی ہے, صوبے کی بات ہو رہی ہے, بیانات کی بات ہوئی, الزام تراشیاں ہوئی, یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ. اب میں تھوڑا سا وفاق اور صوبے کا منظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وفاق کی جانب سے وزیر اطلاعات بولتے ہیں اور وہ ہیں شبلی فراز. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کراچی والے یا پیپلز پارٹی والے کراچی کے لیے جو رقم طلب کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں. بقول ان کے وہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے. اب سمجھ سے بالا تر ہے کیوں کراچی میں کچھ نہیں ہوا, کراچی میں بارشیں نہیں آئیں, کراچی پانی میں نہیں ڈوبا, کراچی میں 4-5 دن سے بیشتر علاقوں میں یعنی کہ بیشتر کیا کچھ علاقے ایسے رہ گئے جہاں پہ بجلی ابھی تک نہیں ہے. تو کراچی میں کوئی غیر معمولی حالات و واقعات نہیں ہوئے, تو اس لیے شاید وہ کہہ رہے ہیں. بات وہی ہے, ہمیں اپنے عوام ہیں, آپ کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز وہاں پر ہیں, وہی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے. کرونا وائرس سے لے کے آج تک صرف اور صرف سیاست ہی ہو رہی ہے. بات وہی ہے, جنہیں ووٹ ملے ووٹ لینے کے نام پہ لوگوں کو استحصال کریں, جنہیں ووٹ نہیں ملے وہ اس غصے میں کہ ہم کیوں کام کریں, ہمیں تو ووٹ ہی نہیں ملے اس شہر سے. تو یہ ساری صورتحال ہے. ہم صرف ایک بیانات کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشنے لگا. وجہ یہی ہے, ایک موقف بھی دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پیسوں سے پیپلز پارٹی یا جتنے بھی صوبے کے وزراء ہیں یا مشین ہیں یا جو بھی ممبرز ہیں انہوں نے اپنے لیے استعمال کرنے تھے یہ پیسے. دیکھیں نا, آپ کے اپنے ایم این اے ایم پی ایس تو ہیں, ان کے ذریعے کام کرا لیں, انہی کو باہر نکال دیں. وہ بڑے بڑے بوٹ یا پسٹل لے کے بھی آ جائے کرتے تھے, کدھر ہیں آج؟ انہیں تو باہر نکال دیں, باہر نکالیں, سڑکوں پہ بھیجیں, پانی نکلوائیں نا.
کیوں نہیں نکلواتے؟ یہ پاک فوج کے جوان پانی نکلوا سکتے ہیں تو یہ MNA MPs نہیں نکلوا سکتے کیا پانی؟ بالکل، انہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. کیوں وہ کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ بھی تو سیلریز لیتے ہیں، یہ اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، جواب دہ تو ہیں. جواب دہ ہیں، لیکن کس کو جواب دہ ہیں؟ اور ان کی سیلریز بھی انہی ٹیکس سے جاتی ہیں جو عوام پے کر رہی ہے. بات وہی ہے، نہ کرنے کے لیے سینکڑوں تعویلیں آپ پیش کر دیں، میں نہ مانوں، وہ تو ایک الگ سیکٹر. جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہے. پاک فوج کے جوان دیکھیں خاموشی سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں نا، لگے ہوئے، وہ نظر بھی آ رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف سیاست پریس کانفرنسیں ہو جاتی ہیں، جواب در جواب پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، الزامات لگاتے ہیں، علاقوں میں جاتے ہیں، تصویریں کھینچتی ہیں، ویڈیو بنتی ہیں. اس کے بعد ٹائم فش بات وہی ہو رہی تھی کہ جو سینکڑوں جو مارکیٹس ہیں، سینکڑوں مارکیٹس میں جو پانی بھر گیا ہے ان کا کون وہ کرے گا، ہرجانہ پے کرے گا؟ ان کا جو نقصان ہو گیا ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے ندیم صاحب، اس کے برعکس جو صورتحال آگے سے بیان بازی آتی ہے وہ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ 10 ارب ڈالر تو چھوڑ دیں، 162 ارب کراچی کا حصہ تو دے دیں، جس کا بار بار وعدہ کیا جاتا ہے وزیر اعظم کی جانب سے. یہ ناصر شاہ کہہ رہے ہیں، وہاں کے وزیر اطلاع. تو بات وہی ہے کہ آپ ٹرانسفارمیشن پلان بنا لیں یا کچھ بھی بنا لیں، صرف فائلوں کا پیپر بھرنے کی حد تک ساری چیزیں ہیں. جو کرنا ہے زمین پہ نظر آنا چاہیے. اس وقت جو زمین پہ نظر آ رہا ہے تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے کراچی میں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر ہاں آپ صرف بیان بازی سے پلاسٹر لگانا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ کب تک کریں گے؟ ابھی بھی دیکھیں بارشوں کا سلسلہ ابھی بھی تھما نہیں ہے، ساری صورتحال ہے، ابھی بھی آگے کچھ آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر صرف آپ وقت کا ضیاع کریں بیان دے کے ایک دوسرے پہ الزام لگا کے، لیکن جو کراچی کے شہری ہیں ان کے زخموں پہ یہ آپ نمک پاشی ہو رہی ہے، یہ آپ ان کے اوپر ان کے زخموں کو مزید ہرا کرنے کے مترادف ہے بیان بازی ہیں، نہ کہ ان کے جو گھروں میں پانی ہے جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. وہ ووٹر کسی بھی جماعت کے ہوں لیکن ہیں تو شہری پاکستان کے. اس میں یہ غیر معمولی حالات ہیں. یہ برسات یہ کسی ایک ساتھی جماعت کے گھر پہ نہیں ہوئی. اس میں دیکھیں نا MNA وزیر اعظم نے بول دیا ہے کہ وہاں کے من نہیں کر سکتے کراچی کی صورتحال پہ، اور کراچی کے لیے بھرپور کردار بھی ادا کریں گے، اور انہوں نے کراچی جانا بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کراچی جائیں گے وزیر اعظم، اس وقت ابھی کی صورتحال میں تو شاید آنکھیں بند ہیں یا نہیں ہیں، اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دیں، وہ حالات کسی کھاتے میں آ ہی نہیں رہے، تو اس وقت جانے پہ بھی کوئی تبدیلی آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی یا کوئی اسٹریٹجی لے کے آئے گی؟ دیکھیں تبدیلی کیا آنی ہے، وہ اسی طرح کے سلسلہ چلتا رہے گا. آج وفاقی کابینہ کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے، اسی میں پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے اعلانات تو بہت ہوتے رہتے ہیں. الیکشن سے پہلے بھی کافی دعوے کیے گئے تھے، بلند بلند دعوے کیے گئے تھے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کراچی کی تقدیر بدل دیں گے، ملک کی تقدیر بدل دیں گے. وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی تقدیر بدلی ہے غریب عوام کی، کہ ان کو مہنگائی اور کرپشن کا جس قدر سامنا کرنا پڑا ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ قطع نظر کس نے کی کس نے نہیں کی، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اسی طرح کراچی کے ساتھ بڑے وعدے وعید کیے گئے تھے کہ کراچی میں بھی ایک ڈیولپمنٹ پلان لے کر آئیں گے، بہتری ہوگی شہر کی. کہاں سے شہر ہوگی؟ دیکھیں لیکن یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن، اس کا کردار تو باقی عرصے میں جتنا بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے اس میں تو چھوڑ ہی دیں، لیکن کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی وہاں جانے کا سوچ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب اپوزیشن کوئی کردار کراچی کے لیے ادا کر پائے گی؟ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اظہار ہمدردی ہوتی ہے، اظہار یکجہتی ہوتا ہے کہ یہ علامتی طور پہ ہوا کرتی ہیں یہ چیزیں. اس کا ویسے تو نہیں، ایک مورلی آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں اس گھڑی میں، اس آفتی گھڑی میں، اس مشکل کی گھڑی میں جب آپ بے یار و مددگار ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ الگ بات ہے کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، صرف ایک سمبولکلی آپ نے ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہوتی ہے. ہاں جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس میں یہ دورے وغیرہ یہ سب اہمیت اس قدر نہیں ہوتے، وہ زمین پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں. لیکن جو وہاں موجود ہیں، بات تو یہ ہے چلیں جائیں، اچھی بات ہے، میں نے کہا نا ادارے ہمدردی کرنے اچھی بات ہے، بہتر ہے، جانا چاہیے. لیکن جو ان کی جماعتوں کے لوگ وہاں موجود ہیں پہلے سے، یا جو ووٹ کا دعویٰ کرتے ہیں یہ شہر ہمارا ہے، اس پہ قدغن لگایا گیا سارا، وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی تھیں؟ جن کے پاس اپنے DMCs تھیں وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں جو بدتر صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی، سرا تو آپ کو پکڑنا پڑے گا، لیکن میرا آخری جملہ آپ سے اس حوالے سے چاہیے ہوگا مجھے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم بھی جائیں گے، اپوزیشن لیڈر بھی جائیں گے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ موجود بھی ہیں، باقی بھی ادارے بھی موجود ہیں،
پھر بھی ایون پاک افواج امدادی سرگرمیاں وہاں پہ جاری ہیں، حالات کچھ بدلتے نظر آتے ہیں. مجھے 1-2 جملے چاہیے اس پہ. مشکل ہے، میں کہا نا وہ ٹیریٹری بالکل تقسیم کی گئی ہے، اس کے دعوے دار اور حقدار بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس شہر کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہتا. سب اپنا اپنا حصہ نکالنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، سب اپنا اپنا کام سیدھا کریں. عوام کا کام مزید الجھتا جا رہا ہے، عوام مزید پریشانی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ان کی داد رسی کے لیے فی الحال کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. وزیر اعظم چلے جائیں یا شہباز شریف چلے جائیں، انلے سے انٹل. ہاں، وہاں کے جو اپنے عوام ہیں اس شہر کے، جب تک وہ جواب طلب نہ کریں اپنے اپنے نمائندوں سے، انہیں نہ پکڑیں، انہیں اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سے نہ پوچھیں، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح. میں آگے بڑھتا ہوں. ندیم صاحب، پاکستانی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ، پاکستانی ٹیم وہاں پہ موجود ہے. آج آخری ٹاکرا ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان، اور وہ آخری ٹاکرا مختصر دورانیے کی کرکٹ کا ہے. اور کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ سیریز ٹیسٹ بھی ہوئی اور T20 سیریز بھی ہے. T20 سیریز کا آخری میچ دیکھیں، وہی بات مجھے تو دیکھیں سیریز میں آپ مائنس میں آ رہے ہیں، خالیات نہیں چاہ رہا تھا، آپ مائنس میں آ رہے ہیں. اس ٹیم کا وہی میں بتاؤں گا آپ کو، جیسے الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتیں دعوے کرتی ہیں ہم اگر اقتدار میں آ گئے تو پل بنا دیں گے، پانی فری ملے گا، بجلی کے بل کم کر دیں گے، یہ مہنگائی ختم کر دیں گے. بالکل اسی طرح ٹیم کے جانے سے پہلے اور وہاں میچ ہونے سے پہلے تک یہی دعوے ہو رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، میچ جیت لیں گے. اب آپ 10 سال کے بعد آپ ہار کے آئیں گے. تو ہمیں ہر چیز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، جو ان کے زمینی حقائق ہیں، جو موسم ہیں. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے موسم کو تبدیل ہوا تھا اس کی وجہ سے ہمارے نہیں. آپ ویل بیفور ٹائم وہاں پہنچے تھے، آپ نے پریکٹس بھی اچھی خاصی وہاں پہ کی ہے. آپ نے پہلا میچ جیتا ہوا میچ آپ ہار گئے، دوسرا بارش نے بچا لیا، تیسرا آپ کس طرح سے وہ ہارے. پھر T20 میں بھی دیکھ لیں، آپ اتنا بڑا اسکور کر کے بھی آپ دفاع نہیں کر سکے. تو پھر یہ بھی اگلے میچ بھی پہلے وہ جو جس میچ میں بارش ہو گئی T20 کے پہلے میچ میں، اس پہ تو وہ ایک بیان بھی سامنے آیا تھا عماد وسیم کا. وہ کہہ رہے تھے کہ دونوں ٹیمیں اچھی ہیں لیکن ہماری ٹیم بہت اچھی ہے. اگلے دن آپ بہت اچھا کھیلنے کے باوجود ہار گئے. ہمیں یہی جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا، جو جیسے مقدمات چل رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر، اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، یا سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے الزامات نہیں لگانے چاہیے. بالکل اسی طرح کرکٹرز کو بھی میچ سے پہلے کسی قسم کے بیان نہیں دینا چاہیے، اس پہ پابندی ہونا چاہیے. کہ ہم باتیں تو کر لیتے ہیں، پتہ ہے کہ بھائی پاکستان میں کرکٹ کے دیوانے ہیں لوگ، بہت زیادہ کرکٹ دیکھی اور کھیلی. نظر آ رہا پاکستان کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے اندر بھی، مشکل ہے. ندیم صاحب کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.